بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت خاص شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ وہ ہیں ذوالقرنین بادشاہ۔ ذوالقرنین کون تھے، ان کا مقصد کیا تھا اور ان کی حکمرانی میں کیا خاص بات تھی؟ آئیے قرآن کی روشنی میں اس بارے میں جانتے ہیں۔ ذوالقرنین کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے۔ ذوالقرنین ایک بہت ہی عادل اور نیک حکمران تھے۔ ان کا لقب ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والا تھا، جو ان کی طاقت اور حکومت کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآنی آیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ ترجمہ۔ اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں سناؤں گا۔ سورہ کہف۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کی کہانی بیان کرنے طرف اشارہ فرمایا ہے اور ان کی حکمت و عدل کو بیان کیا ہے۔ ذوالقرنین کا سفر اور فتوحات۔ ذوالقرنین ایک عظیم حکمران تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور عدل و انصاف قائم کیا۔ انہوں نے اپنے سفر میں مختلف قوموں اور قبائل کو اسلام کی طرف دعوت دی اور اللہ کے پیغام کو پھیلایا۔ قرآنی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ترجمہ۔ ہم نے اسے زمین میں قدرت و اختیار عطا کیا اور ہر چیز کا ایک وسیلہ فراہم کیا۔ سورہ کہف۔ اللہ نے ذوالقرنین کو طاقت دی اور اسے اس کے مقصد کو پورا کرنے کے وسائل بھی عطا فرمائے۔ ذوالقرنین کے بارے میں علماء کے مختلف نظریات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ سکندر اعظم تھے جو یونان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ دیگر علماء کہتے ہیں کہ وہ فارس کے بادشاہ سائرس تھے، مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل شناخت کے بجائے ان کے اعمال اور انصاف پر زیادہ زور دیا ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں اسلامی تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں ہمیں چند اہم خصوصیات ملتی ہیں۔ وہ ایک ایماندار اور عادل حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی طاقت کو ہمیشہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے استعمال کیا۔ وہ علم و حکمت میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے اور ہر علاقے میں اللہ کے احکامات کے مطابق حکمرانی کرتے تھے۔ ذوالقرنین بادشاہ کی ایک نمایاں خوبی ان کا عدل و انصاف تھا۔ قرآن مجید میں ان کے سفر کی تفصیلات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ظلم سے سخت نفرت کرتے تھے اور ہمیشہ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ جب وہ مختلف قوموں سے ملتے تو ان کے ساتھ احسان اور نیکی کا برتاؤ کرتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ ذوالقرنین کی کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یاجوج ماجوج کا واقعہ ہے۔ یاجوج ماجوج دو قبائل تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے۔ ذوالقرنین کے زمانے میں وہ لوگوں کو تنگ کرتے اور ظلم و فساد کا بازار گرم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ذوالقرنین نے ان لوگوں کی حالت دیکھی تو ان کے کہنے پر ایک مضبوط دیوار تعمیر کی۔ یاجوج ماجوج کی دیوار۔ یہ دیوار آج بھی ایک بڑا راز ہے۔ بہت سے لوگوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ دیوار کہاں ہے اور کس علاقے میں موجود ہے۔ کچھ محققین نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ یہ دیوار روس، چین یا کسی وسطی ایشیا علاقے میں موجود ہو سکتی ہے، مگر یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہے۔ قرآنی آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقِيبًا۔ ترجمہ۔ تو وہ اس دیوار پر چڑھ نہ سکے اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے۔ سورہ کہف۔ یہ دیوار آج بھی دنیا میں ایک راز کی طرح موجود ہے اور قیامت کے قریب یاجوج ماجوج ایک بار پھر اس دیوار کو توڑ کر نکل آئیں گے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز آتے ہیں اور اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو وہ دیوار دوبارہ سے تعمیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن ایک دن ان میں سے ایک کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے کے ساتھ ہی جب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو یاجوج ماجوج دنیا میں اپنا فساد برپا کریں گے اور یہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے اپنے سفر کے دوران جو بھی علاقے فتح کیے وہاں انصاف اور امن کو قائم کیا۔ انہوں نے ہر جگہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا
اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا۔ قرآنی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ھذا رحمۃ من ربی فإذا جاء وعد ربی جعلہ دکاء وکان وعد ربی حقا۔ ترجمہ، ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے اس دیوار کو یعنی زمین بوس کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ سورہ کہف۔ ذوالقرنین بادشاہ کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک نیک حکمران نے عدل و انصاف اور اللہ کے پیغام کو زمین میں پھیلایا۔ ہمیں ان سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کی دی ہوئی طاقت و دولت کو نیکی کے لیے استعمال کیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں بھی ذوالقرنین بادشاہ کی طرح عادل اور نیک حکمرانوں سے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔